فرمایا کہ ان کو دیکھو کہ کتنے بڑے جگیردار بھی تھے، کتنے بڑے چدرہاٹ بھی تھے، اور کتنے بڑے اپنے آپ کو تصور کرتے، تو ان کی حالت زار تم کے سامنے رہی، ان کفار کی زندگیوں کو تم لوگ دیکھتے رہے، اور ہم نے طرح طرح سے ان کی زندگیوں کو بیان کیا۔ اب یہ جو جن قوموں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِقَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، ان قوموں کو دیکھو تو قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، یہ وہ علاقے ہیں جو مکہ مکرمہ کے قریب میں گزرتے ہیں، اور کفار مشرکین گائے بگائے ان کے اس علاقوں میں جاتے، ان بستیوں میں جاتے اور ان بستیوں کو دیکھتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا تم اتنے اندھے ہو گئے تھے دنیا میں رہتے ہوئے، ان بستیوں کو تم نے دیکھا بھی اور ان کا ذکر بھی تم لوگوں نے سنا، تو پھر بھی تم آنکھیں بند کر کے رہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اب ہم نے تو تمہارے سامنے بڑی بڑی مثالیں بیان فرمائی۔ حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، اب چونکہ میں بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ بظاہر کوئی آیت مقدسہ کفار کے معاملے میں نازل ہوئی، مشرکین کے معاملے میں نازل ہوئی، کوئی منافقین کے معاملے میں نازل ہوئی، تو آج اس دور کے اندر جب ہم اس آیت کو پڑھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، تو ہم ہی اس کے مخاطب ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بس وہ وقت گزر گیا تو اب ہمارے لیے یہ رہنمائی اور سبق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہر دور کے آنے والے لوگوں کے لیے میں نے اپنی مثالیں اور اپنی آیات کو بیان کر دیا۔ تو حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے، اے مسلمانوں غور کرو اپنے معمولات کے اندر، اپنے افعال اور اپنے کردار کے اندر اور اپنی زندگیوں کے اندر غور کرو اور دیکھو کہ کیا اللہ پاک جل شانہ نے کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ انبیاء تشریف لے کر اس دنیا میں آتے رہے، پھر اولیاء مقرب الی اللہ، اللہ کے برگزیدہ لوگ وہ بھی دنیا میں آتے رہے، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق اللہ وحدہ لا شریک نے ان سب کو اس دنیا سے واپس اپنے قرب میں بلا لیا۔ وہ بھی واپس چلے گئے، انبیاء بھی واپس چلے گئے، اولیاء بھی واپس چلے گئے، اور پھر فرمایا کہ سابقہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کتنی جگیروں کے مالک لوگ گزرے ہیں، اور کتنے خدائی کا دعویٰ کرنے والے، نبوت کا دعویٰ کرنے والے، کتنے ایسے لوگ گزر چکے، جابر بھی گزرے، سرکش لوگ بھی گزرے، اور کہاں چلے گئے، اور یہ دنیا نہ رہے گی اور تم بھی نہ رہو گے۔ یہ حضرت اسماعیل حقی نے اہل ایمان اور مسلمانوں کو مخاطب کیا، فرمایا وہ پچھلے بھی چلے گئے اور تم بھی چلے جاؤ گے، پچھلی دنیا نہ رہی تو تم بھی نہیں رہو گے۔ تو اس لیے فرمایا اے لوگو اپنی نظریں اٹھاؤ اور اپنے پیچھے کی طرف دیکھو، اور نظریں اٹھاؤ اور اپنے آگے کی طرف دیکھو، جو پیچھے گزر گئے ان کا حال کیا ہوا۔ اور فرمایا فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، حامان کو دیکھو، قارون کو دیکھو، کتنے بڑے بڑے خزانوں کے مالک تھے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا۔ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، وہ سب کے سب کیا ہوا، مٹ گئے، اور یہ سارا نظام مٹ گیا۔ تو کیا ہوگا؟ اے لوگو، اے انسانوں، تم بھی غور کرو، تم بھی مٹ جاؤ گے۔
یعنی ہم لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا تم بھی مٹ جاؤ گے، اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ تو ہوگا نہیں کہ تم دنیا میں رہ جاؤ، آگے اپنی نگاہ دوڑاؤ، جس مکان کی طرف تم جا رہے ہو، جس مقام کی طرف تم جا رہے ہو، اور جس منزل کی طرف تم جا رہے ہو، کیا اس منزل کے لیے کچھ تم نے تیار کر رکھا ہے یا نہیں کر رکھا؟ پیچھے لوگوں کو دیکھ کر اور اپنی زندگی کو آگے کی طرف بھیج کر اپنا مطالعہ کرو، غور و خوض کرو۔ اے لوگو، جب پیچھے والے نہ رہے تو تم بھی نہیں رہو گے۔ وہ ظالم، جابر، سرکش سب کو رب نے مٹا دیا، تو تمہیں بھی رب تبارک و تعالی مٹا دے گا۔ اور پھر وہ وقت آئے گا کہ کفار کہیں گے اور تم بھی کہو گے باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج، ہم دنیا میں جا کر تیری بات بھی مانیں گے، تیرے رسولوں کی بات بھی مانیں گے، ان کی تکذیب نہیں کریں گے، تیرے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ تو رب فرمائے گا اب یہ دار الجزا ہے، یہ دار العمل نہیں ہے، وہ وقت گزر گیا، اب وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، اب تمہیں دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، اب تم نے جو کمایا اس کی سزا بھگتو، ان معاملات کو جو تم نے کیے ان کی سزا آج تمہارے سامنے ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام۔ اے لوگو، غور کرو اپنی سازشوں کی طرف، اور پیچھے لوگوں کی سازشوں کی طرف بھی غور کرو، اور یہ تمہاری سازشیں، تمہارے یہ سوچ اور فکر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کے قابو میں ہے، یعنی اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تمہاری ہر سوچ، تمہاری ہر فکر، تمہاری ہر دل کے اندر اٹھنے والی آواز کو بھی رب سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اور تمہاری ایسی سازشیں کہ تم ان سازشوں سے ہر چیز کو مٹا دو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت مقدسہ کفار اور مشرکین مکہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو ایک رب کی وحدانیت پر یکجان ہونے کی تعلیم دی، اور قرآن کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی، تو لوگوں نے، کفار نے، مشرکین نے بڑی بڑی سازشیں کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ہم لوگ شہید کر دیں گے، آپ کو گرفتار کر کے قید کر دیں گے، آپ کو وطن بدر کر دیں گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو تم کر رہے تھے رب وحدہ لا شریک جانتا تھا، اور کیا تم نے دیکھا؟ اب یہ ہم لوگوں کو مخاطب کیا، اے لوگو، اے اہل ایمان، نظر کرو وہ کفار کتنے بڑے بڑے تھے، اور وہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے کون سی سازش دین اسلام کے رستے میں رکاوٹ کے طور پر پیدا نہیں کی، پر کیا ان کی سازشوں سے، ان کے ہیلے بہانوں سے دین رک گیا؟ فرمایا نہیں رکا۔ تو آج بھی فرمایا اگر تم لوگ سازشیں کرو گے اسلام کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف، اور نماز نہیں پڑھو گے، دین اسلام کو اختیار نہیں کرو گے، قرآن کو نہیں سمجھو گے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ دین مٹ جائے گا؟ قرآن مٹ جائے گا؟ قرآن ختم ہو جائے گا؟ مسلمان ختم ہو جائیں گے؟ رب نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھو، جب وہ لوگ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات مقدسہ اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام جو اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے مضبوط ہیں، پر رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت، رب کی تدبیر، رب کی سازش سب پر حاوی تھی۔ رب نے دین اسلام کو غالب کیا اور ان لوگوں کو مغلوب کر دیا۔ تو اے مومنو، اے مسلمانوں، تم غور کرو اپنی ذات کی طرف۔ اور پھر فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ اے لوگو غور کرو، جب اللہ تبارک و تعالی زمین پر دوسری زمین کو لے آئے گا، آسمان کو بدل دیا جائے گا، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے، اس دن جب انتقام کا دن ہوگا، جب رب وحدہ لا شریک اپنی پوری قوت اور جلال کے ساتھ اپنی مسند پر ہوگا، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مومنوں کو سمجھایا، ڈرایا کہ جب زمین زیر زبر ہو جائے گی، اور بعض مفسرین نے لکھا کہ زمین کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ہمارے مکان، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ ہماری فصلیں، یہ ہمارے معمولات، یہ سب کا سب مٹا دیا جائے گا، اور آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر ہر چیز ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، تو اللہ پاک ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑتا ہوا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں بھاگتا ہوا جائے گا۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ قہار کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ چیز بھی بڑی قابل توجہ ہے، ہم جب یہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے رب کی صفات پڑھتے ہیں تو ہمیں ملتی ہے رب رحمان ہے، رب رحیم ہے، رب مہربان ہے، رب توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ سنتی ہیں علماء کی زبان سے، جتنا مرضی گناہگار کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں آ جائے، رب سے معافی مانگے، توبہ کرے، تو رب وحدہ لا شریک اس کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن رب رحمان نہیں ہوگا، رب رحیم بھی نہیں ہوگا، چونکہ توبہ کا وقت نہیں ہوگا۔ توبہ کا وقت ہے دنیا میں، معافی کا وقت ہے دنیا میں، اور اس دن فرمایا للہ الواحد القہار، اللہ قہار کی بادشاہت میں، اللہ قہار کے دربار میں تم سب کے سب حاضر ہو جاؤ گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا اس دن مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا۔ یعنی دنیا میں رہ کر بدمستی کی زندگی بسر کرنے والے انسان غور کر اپنی زندگی کو دیکھ، پیچھے فرمایا دیکھ جو رب نے مثالیں بیان فرمائی، اور آگے کی طرف دیکھ جو معمولات آنے والے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ فرمایا اس دن وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، فرمایا قیامت کے دن مجرموں کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا، اور ساری خلقت آدم سے لے کر آخری انسان تک ہر کوئی دیکھنے والا دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ رب فرمائے گا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، یہ مجرم لوگ ہیں جن کو آج میں نے بیڑیاں پہنا دی۔ اس روز آج دنیا میں رہتے ہوئے ہم میں سے کوئی تھانے چلا جائے تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے کہ پیچھے گاؤں والوں کو پتہ نہ چلے چوری کے کیس میں چلا گیا ہے،
غلطی کے کیس میں چلا گیا، کوئی گناہ کیا تو اس کیس میں چلا گیا، وہ پھر چھپتا ہے کہ میرا نام نہ بنے، تو کل قیامت کے دن رب نے فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ، قیامت کے دن بیڑیاں پہنا کے رب ان کو سامنے لائے گا اور بتائے گا یہ مجرم لوگ ہیں جن کو آج میں نے بیڑیاں پہنا رکھی۔ تو اس لیے دوستو آج موقع ہے، آج رب نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، آج ہمیں سوچ اور فکر اور عقل دی ہوئی ہے، آج موقع ہے کہ آج ہم رب کے حکم کو سمجھ لیں، رب کے قرآن کو تسلیم کر لیں، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر لیں، تو کیا ہوگا؟ زندگی بن جائے گی۔ سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ وہ پچھلی تھی کہ ان کو بیڑیاں پہنائی جائیں گی، اب رب نے فرمایا سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کے کرتے دوزخ کی آگ سے ہوں گے، کئیوں نے کہا کہ تانبے کے ہوں گے، لوہے کی زنجیریں پہنائی جائیں گی اور لوہے کا ان کو لباس پہنایا جائے گا جس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا گیا ہوگا، اور فرمایا ان کے کرتے رال کے ہوں گے، پھر ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی، یعنی ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کو ڈھانپ لیا جائے گا، آگ کے پیچھے ان کے چہرے ہوں گے، اور پھر فرمائے گا اللہ پاک لیجزیہم اللہ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اس لیے کہ ہر جان کو اس دن اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی پر ظلم کیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ کسی پر زیادتی کی جائے گی، یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو بے وجہ ہی پکڑ لیا جائے گا۔ رب نے فرمایا یہ کون سا دن ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس دن ان کی کمائی ہوگی جو انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے کمایا ہوگا، جو محنت کی ہوگی اس محنت کا اجر ان کو دیا جائے گا۔ یعنی اگر رب اور رب کے رسول کی شریعت کے مطابق زندگی بسر کی تو ان کے لیے رب تبارک و تعالی نے جنت الفردوس کا وعدہ کر دیا، اور جنہوں نے اقام اللہ اور اقام الرسول شریعت الرسول کو ترک کیا ہوگا، حکم اللہ کو چھوڑا ہوگا، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، دوزخ کے لباس پہنائے جائیں گے، اور ان کے چہروں کو، اس کی تفسیر فرماتے ہوئے علماء نے بیان فرمایا کہ آگ جل رہی ہوگی، فرشتے پکڑ کے آگ کے اندر ان انسانوں کو غوطے دیں گے، ڈبوئیں گے اس کے اندر، اور پھر ان کے چہرے جلیں گے، پھر وہ فرشتے نکالیں گے، پھر درست ہوں گے، پھر ڈالیں گے، یہ فرشتوں کا عمل رہے گا۔ تو اس لیے دوستو آج زندگی ہے، اور پھر آخر میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ کو حساب کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اب ہم سمجھتے ہیں نا کہ دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو فراڈ کر لیا، دا لگا لیا، اس کو کیا پتا چلا؟ رب نے فرمایا یہ نہ سمجھ لینا کہ رب کو پتا نہیں، ان اللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب کتاب کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ کیوں؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ فرمایا کرامن کاتبین بٹھا کے رکھے ہیں، وہ رب عالم الغیب ہے، لیکن ساری طاقت ہونے کے باوجود اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، یہ ان لوگوں کے لیے تبلیغ ہے۔ اب یہ چیز بڑی قابل توجہ، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا، فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، یعنی ہم لوگوں کے لیے۔
فرمایا اے لوگو، انسان ہو، عقل مند ہو، باشعور میں نے تمہیں بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ڈر جاؤ، رب کے احکام کو سمجھ لو۔ کب تک؟ انما ہوا الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، وہ جان لیں، جن کو ڈرایا جائے وہ جان لیں، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا مالک ہے، وہی تمہیں زندگی دینے والا، وہی تمہیں موت دینے والا، وہی تمہیں رزق دینے والا، وہی تمہارے رزق کے اندر کمی کرنے والا۔ رازق بھی اللہ کی ذات ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا پھر تم کس کے پیچھے لگ کے رب وحدہ لا شریک کو بھولے بیٹھے ہو؟ رب کو سمجھو، رب کے احکام کو سمجھو، اور اپنی زندگی ایسی نہ کرو کہ کل قیامت کے دن وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ کی شکل میں تمہارے حالات اس سے بدل جائیں، تمہیں بیڑیاں پہنائی جائیں، تمہیں لٹکایا جائے، تمہارے چہروں کو آگ کے اندر دنسا دیا جائے۔ ایسا نہ کرو۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا عقل والے وہ لوگ ہیں جو رب کا حکم سن کر نصیحت حاصل کر لیتے ہیں، اور جنہوں نے رب کا پیغام سنا، رب کا پیغام ان تک پہنچا، اور رب کا پیغام سن کر انہوں نے عبرت حاصل نہ کی، تو فرمایا لا یعقلون، وہ پھر عقل مند نہیں ہے، بے عقلے لوگ ہیں۔ تو دوستو، آج ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر ٹٹولنا ہے اور دیکھنا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور میں انسان اور آپ انسان کس ڈگر پہ اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہیں؟ رازق اللہ ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں۔ اب تم میں سے کوئی عقل مند ہے جو رب کے احکام کو سمجھ لے اور رب کے احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے؟ تو دوستو، یہ زندگی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ اس زندگی کو بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے بادشاہ، بڑی بڑی زمینوں کے مالک، بڑی جائیدادوں کے مالک، وہ لوگ بھی آئے، 70 ہزار اونٹ جن کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، نام و نشان مٹ گئے، زمینیں مٹ گئی، جائیدادیں مٹ گئی، مال مکان دکان سب کچھ مٹ گیا، نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہا۔ اب ہم دیکھیں، اپنے آباء و اجداد کو دیکھ لیں، اپنے دادوں کو، اپنے پردادوں کو، پیچھے جن کو بڑا اونچا تصور کیا جاتا تھا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کہاں ہے یار ان کا کوئی نام لیتا ہے؟ بیٹے نام نہیں لیتے، بیٹے نہیں لیتے، پیچھے پوتے کہاں سے لیں گے؟ پھر پڑپوتے کہاں سے لیں گے؟ دوسری نسل تک وہ مٹ گئے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، ہم بھی مٹ جائیں گے۔ جس اولاد کے لیے آج میں اور آپ رب کو، رسول کو، شریعت کو، دین کو، اسلام کو بلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اولاد کل ہمیں بھی بلا دے گی، ہمیں نہیں یاد رکھے گی۔ جتنا ہم لوگ رکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو، اتنا ہی وہ بھی رکھیں گے، بلکہ کہتے ہیں کمپیوٹرائز دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، جتنا ہم نے رکھا وہ ہم سے اور اگلے درجے کے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ زندگی ہے، رب نے موقع دیا، صحت دی ہوئی ہے، تندرستی دی ہوئی ہے، تو یہ صحت اور تندرستی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کر لیں تاکہ دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو اٹھا لے گا، لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وتری المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت وہو سریع الحساب۔ یہ سارے معمولات آئیں گے، اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔